زکوٰۃ اور فطرانہ یعنی صدقہ فطر یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ کے دین کو بالکل الٹا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ سینکڑوں سالوں کے بعد وہ زکوٰۃ کا معاملہ کروایا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا۔ آپ لوگوں نے کبھی کہیں ایسے زکوٰۃ دیکھی ہے کہ کسی کو زکوٰۃ دی جائے اور اس کا کوئی فائدہ ہو؟ میری 40 سال کی زندگی میں نے یہ نہیں دیکھا۔ الحمدللہ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کا قرض لاکھوں سے بڑا ہوا تھا، اللہ نے سارا یا آدھا یا کافی اس میں سے اتار دیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کسی مزدور شخص کے لیے، کسی محنت کش کے لیے، کسی سفید پوش کے لیے کہ وہ اپنا اتنا ہزاروں لاکھوں کا قرض اتار سکتا؟ الحمدللہ یہ کام ہوا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ صاحب استطاعت نہیں تھے، جو ان کی کوئی صورت نہیں تھی کام کی کچھ کرنے کی، ان کو زکوٰۃ ملی جس میں سے اپنا انہوں نے کوئی نہ کوئی کام شروع کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہم اجمعین۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے 20 رمضان المبارک ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ ارب ارب خرب خرب ہاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں توفیق بخشی، جس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا کہ ہم نے اللہ کو واحد الہ واحد معبود مانا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے اوپر رحمت فرمائی اور ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تھے اور رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول اللہ کی طرف سے نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ بھی سمجھ عطا فرمائی کہ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں کافی نہیں۔ پھر اس نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی کہ اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی سختی کے ساتھ بالکل کمپلائنس کے ساتھ اطاعت بھی کرنی ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اولو الامر بنایا جائے، امیر بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، اس کی بھی اطاعت کرنی ہے بالکل کمپلائنس کے ساتھ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا، ہم جیسے گناہ گاروں کو اس دور میں پیدا کیا کہ جس دور کی تمنا ہر دور کے انسان ہی نہیں، تمام ادوار کے مسلمان ہی نہیں بلکہ صحابہ خود بھی کرتے رہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سب سے زیادہ روایات مروی ہیں، خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش میں امام مہدی کے دور کو پا لیتا اور پھر اپنا نیا اور پرانا سارا مال بیچ کر ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا کہ ہم نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے امام مہدی کو دیکھ بھی لیا، اور اس دور کے بہت قریب ہیں کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین کے مشارق اور مغارب تمام کونے لپیٹ کر دکھا دیے گئے، اور میں نے دیکھا کہ ان تمام ہی جگہوں پر اللہ کا دین غالب ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ زمین کے ہر کچے اور پکے مکان کے اندر اللہ کا دین داخل ہوگا۔ زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی، کوئی مکان، کوئی گھر، کوئی علاقہ، کوئی بلڈنگ ایسی نہیں رہے گی جہاں پر مسلمان نہیں ہوں گے، اللہ کے دین کو ماننے والے نہیں ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ماننے والا ہوگا آرام سے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باقی منوائے جائیں گے، چاہے کوئی مشکل سے مانے یا آسانی سے مانے، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دور کے آغاز پہ اللہ نے ہم سب کو کھڑا کیا، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جب اللہ نے دین دوبارہ غالب کرنا ہے، اللہ نے اپنے دین کو قائم کرنا ہے، تو وہ اسی سنت پہ کرنا ہے جس سنت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کیا تھا۔
سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو اللہ کی زمین بتوں سے بھری ہوئی تھی، زمین کے اوپر شرک اور نافرمانی تھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح دین سکھایا کہ الکعبہ کے اندر بت نہیں رکھنے، تالیاں بجا کر گھروں میں اپنے پیچھے کے سائڈ سے گھروں سے میں داخل ہونا یہ دین نہیں ہے، کپڑے اتار کر طواف کرنا خانہ کعبہ کا یہ دین نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح دین سکھایا کہ کیسے طواف ہوتا ہے، کیسے حج ہوتا ہے، کیسے عمرہ ہوتا ہے، کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کیسے اذان دی جاتی ہے، اور کیسے کعبۃ اللہ کو اللہ کے دین کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اسی طریق پر اب بھی اللہ کا دین قائم ہونا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، جب زمین ظلم سے، کفر سے، شرک سے، بتوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بھر چکی ہے، تو تبھی اللہ نے خلافت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوبارہ قائم کرنے کا ایک بندوبست فرمانا تھا۔ اور اسی طریق پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کیا تھا، اسی طریق پر دین کو قائم کروانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو کیا اہل مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کو نہیں سمجھتے تھے؟ نہیں، وہ اللہ کو اللہ کے نام سے ہی جانتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے پہلے اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا دین بھی ختم ہو جائے گا، ان کو غالب کر دینا، تو ابو جہل بھی ایک دعا کر رہا تھا، وہ بھی اللہ سے ہی دعا کر رہا تھا۔ ابو جہل نے بھی اللہ سے دعا کی اور بغیر کسی بتوں کے ریفرنس کے دعا کی، جو بھی ریکارڈز موجود ہیں، جو بھی حکایات یا روایات موجود ہیں ان کے مطابق، کہ اس نے کہا کہ اللہ یہ شخص جب آیا ہے تو اس نے ہمارے رحمی رشتوں کو توڑ دیا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے، تو اس کو ختم کر دے، ہمیں غالب کر دے۔ وہ بھی اللہ سے دعا کر رہا تھا، لیکن پھر اللہ نے غالب محمد الرسول اللہ کو کر کے دکھایا کہ حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے۔ یہ کافی نہیں کہ صرف اللہ کو مان لو، اللہ کی بھی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ماننی ہے، اور اللہ کی طرف سے ذمہ دار اور حاکم کی بھی ماننی ہے۔ وہ نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابو جہل کا کٹا ہوا سر پیش کیا، حالانکہ دونوں دعائیں اللہ سے ہی کر رہے تھے۔ وہ کٹا ہوا سر محمد الرسول اللہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ لیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، تمام تعریف ہے اسی کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے محمد کی مدد کی، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی اللہ نے مغلوب کر دیا، مسلمانوں کو غالب کر دیا۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی کعبۃ اللہ کا حج کرتے تھے، رسول اللہ نے بھی کعبۃ اللہ کا ہی حج سکھایا، لیکن طریقے کا ڈفرینس تھا، شرک تھا۔ یہی آج بھی ہے، اللہ کو ہی مانا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ کو ہی آخری نبی مانا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم کر دیا گیا ہے، مٹا دیا گیا ہے۔ آج جو جس کو لوگ دین سمجھ کے فالو کر رہے ہیں وہ ویسے ہی ہے جیسے ابو جہل کا دین تھا، ویسے ہی ہے جیسا اس دور میں یہود کا بنی اسرائیل کا دین تھا، وہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ لہٰذا اب لوگوں کو بہت ساری باتیں ہے دین وہی، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن لوگوں کو بڑی عجیب لگے گی۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر سے بت توڑ دیے، ان کو عجیب لگا کہ یہ کیسے ہو گیا، لات منات عزا، یہ ان سے تو ہم مناجات منوا کر اپنی حاجتیں پوری کروایا کرتے تھے، ان کو توڑ دیا گیا۔ آج بھی ایسا ہی ہوگا کہ کعبۃ اللہ وہی رہے گا، اللہ وہی ہے، رسول اللہ وہی ہیں، لیکن اللہ کے دین کی امپلیمنٹیشن سیکھی جائے گی کہ کیسے دین میں بگاڑ آ گیا ہے، کیسے ہم نے اپنے دلوں کے اندر بت رکھ لیے ہیں، کیسے ہم نے بادشاہت کے بت رکھ لیے ہیں، کیسے ہم نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے لیڈروں کو، سیاسی لیڈروں کو اور دینی پیشواؤں کو اربابا من دون اللہ بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، کبھی سنا ہی نہیں ہمیں کسی نے یہ آیت، کیونکہ وہ انہی پہ لگتی ہے۔
جنہوں نے خود کو خدا بنا کر پیش کیا ہوا ہے، انہی کے اوپر یہ آیتیں لگتی ہیں، لہٰذا وہ نہیں سناتے۔ تو ہمیں آج بھی اس دین کو ویسے ہی سمجھنا ہوگا۔ تو آج دو بنیادی باتیں، پہلی تو رمضان کے اندر ہمارا ٹاپک زکوٰۃ والا چلتا رہا، اور جیسے دین کے اندر بگاڑ آ گیا تھا، سینکڑوں سال کے بعد جا کر اس طریق پر پہلی دفعہ دین کے اندر وہ کام ہوا جو رسول اللہ کیا کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ والا کام۔ تو رمضان میں ابھی تک ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ زکوٰۃ والا چل رہا تھا، اور آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا اس بات کو، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا کہ پہلی بات، زکوٰۃ آپ خود نہیں دے سکتے، زکوٰۃ صرف اور صرف خلافت کو، ریاست کو، حکومت کو دی جاتی ہے۔ جو آپ خود دے دیں وہ صدقہ ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے آپ 2.5% دیں، چاہے آپ 2% دیں، چاہے آپ 5% دیں، وہ صدقہ رہے گا، وہ زکوٰۃ نہیں بنے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہ ادا کی، اس نے دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک کو چھوڑ دیا، وہ چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا دن تسبیح کرتا رہے، تہجد میں کھڑا ہوتا رہے، ہر وقت عبادات میں رہتا رہے، تسبیحاں پڑھتا رہے، تبلیغ پہ چلے کاٹتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے، بنیادی مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے نہیں، بنیادی فیچرز پورے کرنے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، اللہ کے راستے میں حج کرنا، اور 5واں جہاد کرنا۔ 5واں تو چھٹا ہو جاتا ہے۔ پہلا ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، دوسرا ہے نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا روزے رکھنا، اور 5واں حج۔ تو یہ 5 چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دین کھڑا ہے، ان میں سے اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا تو اس نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، وہ دین کے اللہ کے دین سے خارج ہے۔ اور زکوٰۃ اور حج تب فرض ہوتا ہے کہ جب استطاعت ہو۔ جس کے پاس نصاب ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی اور اس نے حج نہ کیا، اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اب جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ مسلمان نہیں ہے، اور جس نے زکوٰۃ ادا کی یہ سمجھ کے کہ یہ زکوٰۃ ہے، حالانکہ اس نے اسٹیٹ کو، خلافت کو، امیر کو، حکومت کو زکوٰۃ نہیں دی، اس نے بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، لہٰذا اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے اپنا کوئی دین بنایا ہوا ہے، کوئی یہود کا طریقہ بنایا ہوا ہے، کوئی اور طریقہ ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ سینکڑوں سالوں کے بعد وہ زکوٰۃ کا معاملہ کروایا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا۔ الحمدللہ یہ آپ لوگوں نے کبھی کہیں ایسے زکوٰۃ دیکھی ہے کہ کسی کو زکوٰۃ دی جائے اور اس کا کوئی فائدہ ہو؟ میری 40 سال کی زندگی میں نے یہ نہیں دیکھا۔ زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے کہ کسی کو 1000 2000 پکڑا دیے، 2000 ادھر دے دیے، یا پھر یہ ہے کہ چندہ وہ راشن لے کر کہیں بانٹ دیا، یا پیکٹس بنا کر بانٹ دیے، اوپر نام بھی لکھے اور مارکیٹنگ بھی کی، یا اپنی کمپنی کا، یا اپنے بندے کا، یا کسی دوست کا، یا اپنے مرحوم والدین کا، پتہ نہیں کس کس کا ساتھ مارکیٹنگ بھی کی، ایسے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سے ریئل فائدہ ہوتے ہوئے میں نے کبھی کسی کا نہیں دیکھا۔ ریئل فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کیسے ادا کرواتے تھے؟ للفقراء والمساکین، سب سے پہلے فقراء مساکین، پھر جو گردنیں چھڑانے کے لیے، غلام آزاد کرانے کے لیے، پھر قرض ادا کرنے کے لیے، پھر مسافر کے لیے، اور پھر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے لیے بھی ایسے زکوٰۃ ادا ہوتی تھی۔ اور الحمدللہ صدیوں کے بعد پہلی دفعہ ایسے زکوٰۃ ہوئی ہے ادا کہ لوگوں نے اپنی زکوٰۃ جمع کرائی، چند لوگوں نے جن کو یہ بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے یہ زکوٰۃ جمع کرائی، جس میں سے آپ کو ایک پچھلے جمعے میں تفصیل بتا بھی چکا ہوں کہاں سے آئی، کدھر خرچ ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی چند آئی، وہ بھی اسی طریقے سے خرچ ہوئی کہ
چند لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی اور اس سے ریئل فائدہ ہوا. سب سے پہلا ریئل فائدہ یہ کہ جو شخص مقروض ہوتا ہے، قرضے کے نیچے دب جاتا ہے، اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جو صاحب استطاعت نہ ہو، مشکل حالات میں ہو، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے لیے قرضہ واپس کرنا. اب وہ کوشش کر رہا ہے، اگر وہ اتنا استطاعت، عام مساکین کی بات کر رہا ہوں، سفید پوش لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بزنس مینوں کی بات نہیں کر رہا، تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ قرضہ عطا کریں، تو زکوٰۃ سے ان کا قرض ادا کیا جاتا ہے. الحمدللہ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کا قرض لاکھوں سے بڑا ہوا تھا، اللہ نے سارا یا آدھا یا کافی اس میں سے اتار دیا. ایسا کیسے ممکن تھا کسی مزدور شخص کے لیے، کسی محنت کش کے لیے، کسی سفید پوش کے لیے کہ وہ اپنا اتنا ہزاروں لاکھوں کا قرض اتار سکتا؟ الحمدللہ یہ کام ہوا. دوسری بات یہ کہ جو لوگ صاحب استطاعت نہیں تھے، جو ان کی کوئی صورت نہیں تھی کام کی، کچھ کرنے کی، ان کو زکوٰۃ ملی، جس میں سے اپنا انہوں نے کوئی نہ کوئی کام شروع کیا. تو اس کے علاوہ جو لوگوں کا فقراء اور مساکین، یعنی جو لوگ کھلم کھلا غریب ہیں وہ، اور وہ لوگ جو سفید پوش ہیں وہ، ان کو بھی اللہ نے اپنے فضل سے زکوٰۃ میں سے ایسے نوازا کہ ان کی ضروریات جینون پوری ہوئیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کو کہ جی زکوٰۃ دی جائے اور اس کا بجلی کا بل بنا ہوا ہے 20,000 30,000 اور وہ زکوٰۃ دے دی جائے؟ نہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو. ساتھ والے کا اگر آپ نے بل دے دیا ہے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا. ویسے اس طرح زکوٰۃ ادا ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کروائی ہے کہ لوگوں کے جینون جو ضروریات تھی وہ پوری ہوئی. تو جن لوگوں نے بھی یہاں زکوٰۃ جمع نہیں کرائی، ابھی بھی رمضان میں چند دن باقی ہیں، کسی کو بعد میں خیال آ جائے، اب خیال آ جائے، تو بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے، اور جو مال انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، چاہے وہ بینک بیلنس ہو، چاہے وہ سونا چاندی ہو، اس چیز سے ڈرے کہ قیامت کے دن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ کنز ہے، خزانے ہیں جن کو پگھلا کر ان کی پیٹھوں پر اور چہروں پہ داغا جائے گا، پگھلا کر لگایا جائے گا ان کے اوپر. تو جس کو آج خیال آ جائے، بعد میں خیال آ جائے، وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے. جو نہیں کرے گا اس کے لیے وہ کنز ہے. وہ اول تو مسلمان ہی نہیں، دوسرا یہ کہ چاہے کافر بھی ہو، جو خزانہ اس نے جمع کیا ہوا، یہ نہیں کہ اب اس کو تو داغا جائے گا سب سے زیادہ. اور جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اب آج کا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور فطرانہ یعنی صدقہ فطر، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ کے دین کو بالکل الٹا کیا ہوا ہے. زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے؟ ابھی جیسے میں نے کہا، پھر ریپیٹ، کہ راشن کے پیک بنا کے بانٹ دیتے ہیں. اکثر زکوٰۃ ایسے دیتے ہیں لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کیسے لیتے تھے؟ خذ من اموالہم صدقہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے لیں، ڈیڈکٹ کریں. ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرے، میرے پاس یہ ہے، اور اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس سے لی جائے زکوٰۃ. اور پھر وہ زکوٰۃ رسول اللہ اپنے حساب سے، یا عاملین زکوٰۃ یا امیر یا حاکم اپنے حساب سے ضرورت مندوں کو دے کیونکہ اسٹیٹ زیادہ اچھے طریقے سے دے سکتی ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے. ایک بات. اب صدقہ فطر رسول اللہ کیسے دلواتے تھے؟ رسول اللہ صدقہ فطر کیسے دلواتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ عید کی نماز سے پہلے، یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ کی بات نہیں ہو رہی، عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے؟ اور صدقہ فطر کیسے ادا کرواتے تھے؟ ایک روایت یا بالکل ریئر روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں صدقہ فطر رسول اللہ کے پاس جمع تھا. وہ جو مشہور روایت ہے آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ذمہ داری صدقہ فطر کے مال کے اوپر تھی. تو ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ آیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے کھجوریں یا غلہ اٹھانے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں رسول اللہ کے پاس تمہیں پیش کروں گا. تو اس نے کہا کہ جب تم لیٹنے لگو یا سونے لگو تو تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس طرح تم محفوظ رہو گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا تو وہ شیطان اور جھوٹا، لیکن یہ والی بات سچی کر گیا.
تو وہ جو صدقہ فطر کا ڈھیر غلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ نہیں تھا کہ مجھے جمع کراؤ، وہ تو لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ٹرسٹ تھا، امارت تھی، امامت کو فالو کرنے والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے جو چاہے کر دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کا حکم کیسے دیتے تھے کہ عید کی نماز سے پہلے 1 سا کھجوریں یا گندم یا جو یا میوے یا جو بھی غلہ انسان کے پاس ایکسیس ہو اس کو کیا کرے، فقراء، مساکین، غرباء میں تقسیم کر دے۔ یعنی وہ جو زکوٰۃ کے رمضان کے پیکج ہم بانٹتے ہیں نا، الٹا کیا ہوا ہے، وہ اصل میں صدقہ فطر ہے۔ اور صدقہ فطر کیسے دیتے ہیں لوگ بتائیں؟ پیسوں کی صورت میں۔ اللہ کا دین الٹا کر دیا اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ 1 سا کھجور یا گندم یا جو بھی غلہ، میوے، جو بھی غلہ جس کے پاس جو ایکسیس ہو اپنی استطاعت کے مطابق۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں زیادہ تر سفید پوش لوگ جو ہیں، بالکل غربا، مساکین جو دے ہی نہیں سکتے، ان کی نہیں میں بات کر رہا، وہ کیا گندم ہی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھا کھانا گندم ہوتا ہے، تو وہ دے دیں۔ اس سے زیادہ جس کی استطاعت ہے وہ کھجوریں دے دے، اس سے زیادہ جس کی استطاعت ہے وہ کشمش یا میوہ یہ دے دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ یہ دین ہے کہ راشن پیک تقسیم کرو، نام لکھ کے نہیں، ایصال ثواب مرحوم فلاں کے لیے دعا، یہ نہیں، من جانب فلاں اسکول لمیٹڈ یا فلاں کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ وہ نہیں، بغیر نام کے بالکل اپنے آپ کو مارکیٹنگ کیے بغیر، اس سے دنیا کا فائدہ حاصل نہیں کرنا۔ آج کل تو مسجدوں میں بھی لکھواتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نیچے لکھا ہوتا ہے من جانب رمضان کارپوریشن۔ دین کا، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ یہ جو ہے نا فطر، عید الفطر کا موقع، اس کے اوپر صدقہ فطر کرنا ہے، اور یہ کب کرنا ہے؟ عید کی نماز پہ جانے سے پہلے۔ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو 27 رمضان المبارک آنورڈز دیا جائے۔ صحابہ بعض ایسے بھی کرتے تھے کہ 1-2 دن پہلے دے دیے کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے دے دے تو اچھی بات ہے، قبول ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ صدقہ فطر ہو جاتا ہے، وہ قبولیت تو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ 27 رمضان کے بعد دیا جائے تاکہ وہ صدقہ فطر رہے اور عید کے موقع پر لوگوں کے پاس راشن موجود ہو، پیسے نہیں، اس کو راشن کی صورت میں ہی دینا ہے۔ اور 1 سا کھجور کتنی ہوتی ہے؟ سا ایک، جیسے ہم مگا ہوتا ہے، مگ جس کو بولتے ہیں، نہانے والا برتن یا مگ، یا وہ ناپنے والا جو ہوتا ہے، وہ اس فارم میں ایک برتن ہوا کرتا تھا، اس کو بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ دے دیا جائے۔ تو اب ہمارے پاس وہ سا تو پہنچا نہیں ہے، لیکن جو کیلکولیشنز لوگوں نے کی ہے، میتھمیٹیشنز نے، فقہا نے، وہ اس کے مطابق یہ تقریباً 3.25 کلو بنتا ہے، 3.25 کلو، لیکن وہ کیونکہ ناپنے کا پیمانہ تھا، وہ تولنے کا پیمانہ نہیں تھا، تو بہتر ہے کہ اللہ کے دین کے زیادہ قریب ہونے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اسے ناپ کے دیں، تول کے نہیں۔ کھجور ہے تو آپ ایک برتن یا لیٹر والا لے لیں، کوئی بھی برتن جو 1 لیٹر کا ہو، یا وہ جیسے دودھ ڈالنے والا آپ نے دیکھا ہوگا 1 لیٹر کا وہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ 3 بلکہ 3.5 کر لیں، زیادہ سیف ہو جائیں گے۔ 3.5 ڈول یعنی 3.5 لیٹر کے حساب سے آپ گندم یا کھجور یا میوہ کشمش جس کو بولتے ہیں، یا جو وہ تو بالکل سب سے نیچے ہو جاتا ہے، لیکن وہ دیں، اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھا دیں، اور پھر اس کو دیں کسی کو جا کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کرنے کا کیسے بتایا، اس میں بھی بالکل الٹا کیا ہوا ہے دین۔ زکوٰۃ کیسے، بیوی کی زکوٰۃ لوگ کیسے ادا کرتے ہیں؟ بیوی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ زیور، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، پیسے کم ہوتے ہیں، زیور ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ شوہر جا کر بیوی کی طرف سے کہہ دیتا ہے کہ جی اس کے پاس اتنے تولے سونا ہے، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنے پیسے وہ جا کر دے دیتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟
کہ حضرت عائشہ نے انگوٹھیاں موٹی موٹی پہنی ہوئی تھیں، فرمایا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں یہی جو ہے نا جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچائے اور ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہم صلی علی آل محمد، اللہم صلی علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یعنی کہ پھر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کچھ اسی طرح زیور کڑے پہنے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تنبیہ کی تو اس نے وہ سارے کڑے دے دیے. کوئی روایت ایسی نہیں ملتی، ایک بھی نہیں ملی کہ جس میں کسی نے زکوٰۃ کو پیسوں کی فارم میں کسی اور فارم میں دیا ہو. جو چیز ہے اسی فارم میں زکوٰۃ دی جاتی ہے. سونا ہے تو سونے کی فارم میں دی جائے گی، چاندی ہے تو چاندی اسی میں سے نکال کے دی جائے گی، زیور ہے تو بھائی اسی میں سے ایک کانٹا ایک بالی دی جائے گی، ایک انگوٹھی دی جائے گی، وہ جتنا نصاب کے مطابق بنے گا. جو عشر بنے گا اس کا فصل کا وہ بھی اسی میں سے دیا جائے گا، پیسوں کی صورت میں نہیں دیا جائے گا. یہ ایسے زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور صدقہ فطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے ہر غلام، آزاد یا غلام، مرد یا عورت، چھوٹے اور بڑے، سب کی طرف سے ادا کی جائے. سن رہے ہیں؟ سب کی طرف سے ادا کی جائے. اب چھوٹا ہے، بالکل مائنر ہے، وہ کماتا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کی طرف سے کون ادا کرے گا؟ گھر کا سربراہ ادا کرے گا. عورت کماتی نہیں ہے، چلو اس کے پاس زیور ہے لیکن کماتی نہیں ہے، یا اس کے پاس کیش نہیں ہے، چاہے زیور بھی ہو، صاحب استطاعت بھی ہو، تو اس کی طرف سے مرد ادا کر دے گا. اب مثال کے طور پر گھر میں 4 افراد ہیں، مرد، اس کی بیوی اور 2 بچے. تو اب مرد ان سب کی طرف سے ایک ایک سا کھجور یا گندم یا جو یا کشمش یا جو بھی غلہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو 4 سے کتنا ہو جائے گا؟ 12. اور 3.25 کے بجائے آپ 3.5 کر لیں تو 14. یعنی 14 کلو یا 14 لیٹر ہو تو زیادہ بہتر ہے، آپ ادا کریں گے. ٹھیک؟ 14 کلو آپ نے آٹا دے دیا. یہ کس نے دینا ہے؟ کس نے دینا ہے؟ گھر کے سربراہ کی طرف سے ہوگا نا، ان کی طرف سے ادا کیا جائے گا. غلام کیسے دے گا؟ مائنر کیسے دے گا؟ اور زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے کہ وہ خود دے گا. عورت ہے تو وہ زیور ہے تو وہ دے. آج کل سب سے بڑا مسئلہ مرد کا یہ ہے کہ عورت بات نہیں مانتی، عورت میٹیریل پرست ہے، عورت حلال حرام ایک کرواتی ہے. تو نے کبھی اس سے زکوٰۃ دلوائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کبھی زکوٰۃ دلوائی ہے؟ اس طرح تو زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے کہ عورت کو پتہ ہی نہیں ہے اور تم نے اس میں کی طرف سے پیسے دے دیے. نہیں، وہ خود دے اپنا زیور. اگر ریئر کیسز میں کوئی ایسے کر دیتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کے اوپر 1 تولہ زکوٰۃ بنتی تھی تو 1 تولے کے پیسے اپنی بیوی کو دے، گفٹ کرے، اور وہ بیوی پھر ان کو بطور زکوٰۃ دے دے. لیکن یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. ہو جاتی ہے اس طریقے سے زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ اگر اسٹیٹ کو دی جائے، یہ نہیں کہ خود ہی صدقہ کر دو، امیر کو، حکمران کو، خلافت کو دی جائے، پھر ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ وہ خود دے اپنے مال کی زکوٰۃ. اور صدقہ فطر کا یہ طریقہ ہے کہ مرد دے سب کی طرف سے. ہم نے الٹا کیا ہوا ہے، زکوٰۃ ہم اپنے گھر والوں کی طرف سے دے دیتے ہیں اور صدقہ فطر بھی خیر اسی طرح دیا جا رہا ہوتا ہے. تو زکوٰۃ کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر شخص خود دے، اور صدقہ فطر جو ہے وہ گھر میں جو بھی شخص موجود ہے اس کی طرف سے دیا جائے جو آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے. حتیٰ کہ غلام بھی آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے. آج کل سرونٹس آ جائیں گے جو گھریلو ملازم ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بھی آپ صدقہ دیں، تو صدقہ فطر دیں. اس طریقے سے صدقہ فطر ادا ہوتا ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خلافت کو دیا جائے، اسٹیٹ کو دیا جائے، یا ہمارے پاس جمع کرایا جائے. آپ وہ اپنے دائیں بائیں کسی بھی مسکین کو، سفید پوش کو، فقراء کو دے سکتے ہیں. مانگنے والوں کو بھی دے سکتے ہیں اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر ہے، آج کل مانگنے کا ایک دھندا بن چکا ہے، ان کو دے کر مال ضائع نہ کیا جائے. وہ زیادہ امیر ہوتے ہیں مانگنے والے،
ان کو دیا جائے جو واقعی سفید پوش ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے علاقے محلے میں کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر چولہا بر وقت نہیں ڈلتا، جن کے بچے کمزور ہیں، جن کو دودھ پورا نہیں ہوتا، جن کی مال نیوٹریشن ہے، ان کو دیا جائے، یا جن کے پاس زیادہ استطاعت ہے تو وہ دور دراز علاقوں میں بھی جا کر، جیسے گاؤں کے علاقوں میں، بلوچستان کے علاقوں میں، کے پی کے یا جہاں پہ بھی زیادہ غربت ہے وہاں پہ جا کر اگر وہ راشن تقسیم کریں تو وہ بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ یعنی پھر سن لیں کہ زکوٰۃ ابھی تک جس نے ادا نہیں کی وہ فوراً ادا کرے اور خلافت کو جمع کرائے، ہمارے پاس جمع کرائے، اور اس کے مصارف بھی پچھلی خطبے میں بھی آپ لوگ سن چکے ہیں کہ کیسے ادا ہوئے، اور اب بھی سن چکے ہیں کہ مزید وہ کیسے ادا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن صدقہ فطر راشن کی صورت میں دیں، پیسوں کی صورت میں نہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کریں، راشن کی صورت میں دیں۔ راشن یعنی کہ گندم یا جو یا کھجور یا کشمش یا جو بھی آپ کی استطاعت ہو، اس کو آپ ایک ڈول لیں لیٹر والا، اس کو 3.5 ڈول اس چیز کے آپ بانٹ دیں، یعنی اس کے راشن پیک بنا لیں، یا بہتر ہے ایک ہی گھرانے کو دے دیں تاکہ ان کا تھوڑا اچھا گزارا ہو جائے، تو دوسرا شخص کسی دوسرے کو دے دے گا۔ تھوڑا تھوڑا ساشے پیک آپ بانٹیں گے تو اس سے دینے سے بہتر ہے کہ ایسا دیں کہ کسی کو اس کا فائدہ ہو۔ تو اب تک آپ نے سن لیا کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں کیا فرق ہے اور کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، مختصراً اس کو کور کریں گے خطبے کے دوسرے حصے میں، کہ اعتکاف کی کیا سنت ہے اور اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔